اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ٹھکرایا جاتا ہے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے نبی کے مقام کو رب کے مقام پر لا کر کھڑا دیتے ہیں، نبی کے مقام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی نہیں مانتے، فرشتہ ماننے لگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یہ بولنا بھی پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیل کر کر رکھی۔ محترم بھائیو، دین میں تبدیلی ہم اور آپ نبی کے نام پر کرتے ہیں، دین میں تبدیلی رسم و رواج کے اعتبار سے کرتے ہیں، دین میں تبدیلی اپنی من مانی کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے پانی پینا بھی نصیب نہیں ملے گا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حاضرین جمعہ، بزرگانان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانان اسلام اور اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اس عظیم کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور تنہا پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو شکر گزارنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ان گنت نعمتوں میں سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو لے کر ہمیں اور آپ کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر دن اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ثانیاً، تمام انبیاء کرام پر درود ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے اس دین کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے انتک محنت، بے شمار قربانیاں،
دی تو تب جا کر یہ دین اسلام دنیا انسانیت تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو اور دینی اعتبار سے، آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر تعلیمات ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اسلامی مہینے سے، جس مہینے سے اپنی زندگی کی دوڑ کو آگے گزار رہے ہیں، وہ ہے دین اسلام کا مہینہ ماہ ربیع الاول۔ یہ اسلامی مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ابھی جو مہینہ ہم نے اور آپ نے ختم کیا، ماہ سفر، یہ وہ مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا شروع ہو گئی تھی۔ آخری ایام ماہ سفر کے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور یہ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی بدولت، جس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں انتقال اللہ رب العالمین سے جا ملتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم اور آپ ہونے کے اعتبار سے، ہم میں سے ہر ایک بندے کو، ہم میں سے ہر ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں، نبی کے لائے ہوئے تعلیمات کو پڑھ کر اپنے اور ہمارے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ معلومات ہونا، یہ ہر بندے مسلمان ہونے کے لحاظ سے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے لکھنے والے نے بہت سارے کتابوں کو لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس ذات پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ اور بھی شخصیات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جن پر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن پر لوگوں نے بہت سارا لکھا ہے اور لکھتے رہیں گے آخر قیامت تک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے بہت سارے زندگیوں کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ زندگی گزارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ نبی کے آنے سے پہلے اور نبی کے آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں بہت سارا فرق ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک ایسے نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آ کر بہت سارے زندگیوں کو بدل دیا، بہت سارے لوگوں کو کامیاب کر کر رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں ایک مستشرق آدمی لکھتا ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام اس نے رکھا دی 100 نامی ایک کتاب اس نے لکھی، اور اس کتاب کے اندر 100 آدمیوں کا تذکرہ وہ لکھتا ہے۔ 100 آدمی جو اس کے سامنے بڑے بڑے آدمی نظر آئے، 100 آدمیوں کو اس نے ایک جگہ جمع کیا، اور 100 آدمیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں اس نے لکھا۔ اور جب وہ تمام کی زندگیوں کے بارے میں لکھ دیا، اب اس کو ایک کتاب کے اندر اس نے رکھنا تھا، تو وہ سوچنے لگا کہ میں سب سے پہلے کس آدمی کی زندگی کے بارے میں لکھوں، میری کتاب کی شروعات کس شخصیت سے میں شروع کروں۔ تو اس نے سوچنے کے بعد، بچارنے کے بعد، آخر میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، محمد کی زندگی سے کسی اور کی زندگی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی کہ میں اس کی زندگی کو میں اپنی کتاب سے شروع کروں۔ تو اس نے دی 100 کی بک میں جو سب سے پہلا لیسن، جو سب سے پہلی شخصیت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اور یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ لکھنے والا کوئی اسلام کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک مستشرق آدمی تھا، ایک غیر آدمی تھا جس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ غیروں نے سمجھا،
اور غیروں نے سمجھ کر ان کی زندگی کو اہمیت دی اور نبی کے بارے میں دنیا انسانیت تک لکھا ہے۔ تو محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ پیشن گوئی دے دی تھی۔ مختلف واقعات کے ذریعے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دن آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطبۃ الحجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبے میں دیا تھا، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تعلیمات صحابہ کو سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کو سن کر صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کچھ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ سارے تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، انہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر نصیحت کی کہ معاذ، میں تمہیں یمن کے جانب سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، یمن کی جانب تمہیں داعی بنا کر، داعی اسلام بنا کر، دین کی دعوت دینے والا بنا کر تمہیں بھیج رہا ہوں، تم جا کر دین کی دعوت دینا، اور جب تم اپنا کام مکمل کر کر واپس آؤ گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر میری خبر کے اوپر سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر میری خبر کی جانب سے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب ہی آنے والے تھے۔ ایک اور واقعہ، یہ ایک بوڑھیا عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ مسئلہ، کچھ چیز کے بارے میں سوال کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے دیا، اور پھر اس سے کہا کہ اگر تم آئندہ آئی، اگر تم نے مجھے نہیں پایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارے مسئلے کا حل تلاش کر لینا۔ تو محترم بھائیو، ان واقعات سے یہ بات کا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جس دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ میں اپنے آخری ایام کو حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اپنی زندگی کے آخری لمحات کو گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور یہ وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بیٹی کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے، جس کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی وجہ سے فاطمہ پریشان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، کان میں کہتے ہیں، اے فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اس دنیا کے چل چلاؤ کا دن آ گئے ہیں، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے خاندان میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی تم ہی ہوگی اے فاطمہ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ دیر پہلے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری بات کے بعد فاطمہ کا چہرہ بدل جاتا ہے، فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، کیا بات ہے، تمہارے ابا نے تم سے کیا بات کہی ہے؟ تو فاطمہ کہنے لگتی ہے، یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ ان سے دوبارہ پوچھتی ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بتا دیتی ہیں۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف محبت کے دعوے تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ آج کل آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف نبی کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، نبی سے صرف ان کی شخصیت، ان کی ذات کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ نبی کی ذات کی حد تک تو ابو لہب بھی محبت کیا کرتا تھا،
ابو لہب بھی محبت کیا کرتا تھا نبی کی ذات پر، ابو جہل بھی محبت کرتا تھا اب صرف نبی کی ذات پر۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سنتے ہی ایک غلام کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی ذات کی حد تک محبت تھی۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی کی ذات سے زیادہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے ہم اور آپ محبت کریں، نبی کی ذات سے زیادہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات، نبی کے طریقے سے ہم اور آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور ان کی ہماری اور آپ کی زندگی میں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کے وہ تعلیمات کو یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں تھے، مرض الموت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری خبر کو سجدہ نہ بنانا، میری خبر کو سجدہ نہ بنانا، کیونکہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کی خبروں کو لوگوں نے سجدہ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند ہوتی ہے کہ لوگ خبروں پر جا کر سجدہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں بھی یہ تعلیم اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں، عقیدے کی یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ خبر پرستی انسان کو کامیاب نہیں دے گی، خبر پرستی انسان کو نہ اس دنیا میں کامیاب دیا سکتی ہے، نہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کامیاب ہوگا وہ شخص جو خبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر چادریں چڑھاتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کی حالت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ وہاں ہوتے تو ہم کسی کو وصیت کرتے اپنے جائیداد کے تعلق سے، اپنے پراپرٹی کے تعلق سے وصیت کرتے، یا نہیں تو کوئی اور وصیت ہوتی ہماری۔ لیکن نبی کی یہ تڑپ دیکھیے کہ اپنی امت کو نماز کی فکر اتنی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی سخت ہوتی چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، صحابہ نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے، نبی کب آئیں گے اور ہماری امامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ لوگ آ گئے ہیں، آپ کی نماز کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنے چہرے پر پانی ڈال لیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر کر حکم دیتے ہیں، ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں امامت کا موقع ملا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج وہی امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے ویسے جلد سے جلوس نکالتے ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ جا کر جھانک کر دیکھیے، کبھی وہ نماز کے پابند نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ نماز کی طرف نہیں آتے، کبھی ان کی نمازوں، ان کی زندگیوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف جمعہ کو پڑھ لیتے ہیں، یا نہیں تو عیدین کو پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی سچا محبت کرنے والا نبی سے نہیں ہو سکتا۔ نبی کے محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر عمل کریں، نماز کی طرف تعلیم۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقے میں بہت سارے طبقے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری وقت میں جس طبقے کو یاد کیا وہ تھا کمزوروں کا طبقہ، غلاموں کا طبقہ، بیچاروں کا طبقہ، ان لوگوں کا طبقہ جن پر لوگ ظلم کر رہے ہیں آج کے اس دور میں، غلاموں پر، نوکروں چاکروں پر، بے سہاروں پر جو ظلم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے جس کے آنے کے بعد اس دنیا کو بہت سارے تعلیمات ملے۔ سب سے پہلے غلاموں کا طبقہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غلاموں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، غلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کو ظلم کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، یا نہیں تو ان کو ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر لینا۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، غلاموں کو ایک مقام مل جاتا ہے،
انسانیت کو ایک مقام ملتا ہے جو انسان کے نبی کے آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، نبی کے تعلیمات آنے کے بعد ایک دوسروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، ایک دوسروں کے لیے مال دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، ایک دوسروں کے لیے ہر چیز قربانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور وہ طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خواتین عورتوں کے طبقے پر بہت ظلم ہوتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو وہ مقام دیا جن کو وہ مقام ملنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مقام دیا، خواتین کے مقام و مرتبے کو بتایا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو محترم بھائیو، خواتین کو بھی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں، عورتوں پر کیسے ظلم ہوا کرتا تھا، عورتوں پر کیسے ظلم ہوتا تھا۔ خواتین کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواتین کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا مقام دیا ہے، عورتوں کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باپ کو 2 بیٹیاں اللہ نصیب عطا کرتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کی تربیت اچھی طریقے سے کرتا ہے، ان کو اچھی تعلیم عطا کرتا ہے اور بڑے ہو جانے کے بعد ان کو اچھے جگہوں میں دے کر شادی بیاہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ محترم بھائیو، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں بلکہ جنت کا ایک ٹکٹ ہے ایسے باپ کے لیے، ایسے باپ کے لیے جنت کا ایک ٹکٹ ہے۔ اگر باپ، آج کا باپ اگر اس بیٹی کو دیکھ کر جنت اس کے آنکھوں میں نظر نہیں آتی، بوجھ سمجھتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور باپ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور باپ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے بیٹیوں کی عظمت کو سمجھیں، بیٹی ہے تو خوش ہونے کی کوشش کریں اور ان کی تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ کریں، کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آج جس دور سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس دور سے ہمارا اور آپ کا گزر رہا ہے محترم بھائیوں، یہ وہ دور ہے جو ہماری گھروں کی بیٹیاں دوسروں کے گھروں کی طرف چلے جاتی ہے، دوسرے مطلب غیروں کے گھروں میں شادی بیاہ کرتے ہوئے جاتی ہے، غیروں کے گھروں میں۔ وجہ تربیت اسلام کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم بھائیوں، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا کر آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف۔ ابھی یہ جو پپل مل کا ونتنا ہے، اس ونتنے سے میں گزر رہا تھا تو ایک نو مسلم لڑکا، ایک غیر لڑکا، اس کے ساتھ وہ وقت جو فجر کا 5 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک برقع پوش، برقع پہنی ہوئی خاتون نوجوان لڑکی اس کے ساتھ ان گلیوں میں گھومتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہندو تھا، اس کے ساتھ تیلگو زبان میں بات کرتے ہوئے وہ دونوں آپس میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، کہاں گئے وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی کو اتنی تاریخ کے اندھیرے گڑھوں میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتنی آزادی دے دی ہے کہ وہ راتوں میں اس طرح گھومتی پھر رہی ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے محلوں میں اس واقعات کو دیکھنے کو اور سننے کو ہمیں ملتے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں سے بھی یہ واقعات اٹھنے کو مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں، ہمارے اس محلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کے ملے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے ہوشیار ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری ہمیں اور آپ کو سنائی ہے اس اعتبار سے اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا علامت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے نبی کے مقام کو رب کے مقام پر لا کر کھڑا دیتے ہیں، نبی کے مقام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی نہیں مانتے، فرشتہ ماننے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، یہ بولنا بھی پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ اس طرح کے الفاظ نہ اسلام ہمیں کہنے کی اجازت دیتا ہے نہ قرآن۔ قرآن آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا، کس لفظ کا استعمال کیا؟ اے نبی، وہ لوگ بھی مر چکے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہی ہے۔ میت کا لفظ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ لفظ استعمال کر کر نبی کے شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ
نبی کے شان میں اس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقام کو گھٹاتے ہیں، نبی سے مانگتے ہیں، نبی سے نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں، نبی سے ہر چیز مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقام میں کمی کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں زیادتی کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے بدعات کے کاموں سے بچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نبی کے نام سے اس مہینے کے اندر جو عید منائی جاتی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 پر 6 سال اس دنیا میں زندہ رہی۔ کتنے سال؟ 40 پر 46 ایئر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیات تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والی، نبی کو ان سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی صحابیہ، بیوی، زوجہ محترمہ، کبھی ان 46 ایئر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی انہوں نے ولادت نہیں منائی، کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید نہیں منائی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے جلوس قائم نہیں کیے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس طرح کی مٹھائیاں تقسیم، اس طرح کا کام کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں ہوا۔ اور 12 ربیع الاول کے نام سے جو عید منائی جاتی ہے، یہ 12 ربیع الاول آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، اگر آپ تاریخ سے کچھ نہ کچھ رشتہ رکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں، نبی کی وفات کا دن ہے۔ نبی کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے، تاریخی پیدائش میں ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے۔ کبھی کسی نے 8 کہا، کبھی کسی نے 9 کہا، کبھی کسی نے کوئی اور تاریخ کہا، کبھی اتھینٹک بات یہ ہمیں نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، اس کے تعلق سے کوئی اتھینٹک بات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی، لیکن مہینہ یہی تھا ربیع الاول کا، تاریخ کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور لوگ نبی کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے خوشی منا رہے ہیں، اس کا جانچ لینا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ اور جلسے جلوس کا تعلق اسلام کے اندر جلسے جلوس نکالنا، اس کی کوئی دلیل ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں جا رہے تھے، جہاد کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہے، اور جہاد کے سفر کے دوران کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے، راستے میں کچھ دیر آرام کر لیا کرتے تھے، تو نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم خیمے لگاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے خیمے لگائے، کہاں لگائے؟ راستے میں لگا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ نبی جو اس دنیا میں آیا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے آیا تھا، اور وہ نبی جس نے کہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر نظر آتی ہے، اگر تم اس کو اٹھاتے ہو تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے میں اگر آپ کو تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اس کو وہاں سے اٹھا دینا اور اس کو وہاں سے پھینک دینا، یہ تمہارے لیے صدقے کا کام ہے۔ اور ایسا نبی اور صحابہ کا وہ عمل ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تمہارا جہاد باطل ہو جائے گا اگر تم اس طرح کے خیمے راستوں میں لگاتی ہو۔ صحابہ کون سا سفر؟ جہاد کا سفر کرنے کے لیے نکلے، اور جہاد کے سفر میں راستے میں خیمے لگائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا جہاد باطل ہو جائے گا، تمہارا جہاد قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تم راستے میں خیمے ڈال کر لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، اس لیے اس خیموں کو نکال دو۔ تو محترم بھائیو، اس لیے چاہیے کہ اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جلسے جلوس کے ذریعے سے 12 ربیع الاول کو جو جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، جس سے جو نقصانات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ راستوں میں ٹریفک جام کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ لمبی لمبی دیر تک سفر میں اس راستے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں کوئی غیر ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی سکھ ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، جو نبی کی ذات پر گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، نبی کے دین کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہی ہیں کہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، اور اس عید میں ہر سال روز بروز ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، کہ آج اس سال گنیش کا جلوس اتنا بڑا نکلا ہے تو ہم آئندہ سال عید میلاد النبی کے نام سے اس سے بڑا جلوس نکالیں گے، اس سے بڑا جلسہ نکالیں گے، اس سے بڑا اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم بھائیو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ذات کے حد تک نہیں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھیں، ان کے لائے ہوئے تعلیمات کو دیکھیں، جس تعلیمات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر اونٹ کا چمڑا ڈال دیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے کھینچا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آنے لگ جایا کرتی تھی۔ اتنے سارے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس لیے نہیں کیے کہ ہم نبی کے نام پر اس طرح کے غیر ضروری کام کریں، بدعات کے کام کریں، اس طرح کا کام ہرگز بھی نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول تمہاری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا سفر ہے، طائف کا سفر ہے، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر خون سے لہولہان کر دیا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیروں میں جمنے لگا، اور جب پیر سے چپل نکالنے کی کوشش کی گئی تو چپل نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے، میں اس سفر میں لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، لیکن لوگ مجھے مار مار کر، میری دعوت کو بھی سننا تو دور کی بات، مجھے مار مار کر زخمی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی تکلیف کے دن آئے تھے، لیکن یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے برداشت کیے کہ آنے والی نسل سنور جائے گی، آنے والی نسل کامیاب ہو جائے گی۔ فرشتہ آ گیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صرف آپ حکم دیجئے، ان بستی والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں چکی کی طرح پیس کر رکھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی؟ ہماری امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی ہے، لیکن یہی نبی کے امتی نبی کے نام پر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ نبی اس دنیا کے لیے رحمت تھے، نبی کی تعلیمات رحمت تھی، نبی کی لائی ہوئی دعوت رحمت تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں رحمت بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، ہمارے گھروں کو رحمت بنانے کی کوشش کریں گے تو تبھی جا کر ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ آخری میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، ہر آدمی آ کر پانی پیتا ہوا جا رہا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلانے کی کوشش کریں گے، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے گا اور کہے گا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل کر رکھ دیے تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی لا کر رکھ دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیل کر کر رکھ دی۔ محترم بھائیو، دین میں تبدیلی ہم اور آپ نبی کے نام پر کرتے ہیں، دین میں تبدیلی رسم و رواج کے اعتبار سے کرتے ہیں، دین میں تبدیلی اپنی من مانی کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے پانی پینا بھی نصیب نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ نبی سے اگر سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، تبھی جا کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نبی کی شخصیت سے زیادہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری لمحات میں کہے تھے کہ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسروں پر ظلم کرنے سے بچا، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض کے بوجھ میں پھنسے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو نمازی بنا، ہم تمام کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہے دین کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت پر ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔